बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और जब उन्हें कहा जाए कि तुम फसाद मत फैलाओ जमीन के अंदर, तो कहते हैं हम तो इस्लाह करने वाले हैं, संवारने वाले हैं। होशियार वही फसादी है, लेकिन समझते नहीं है। आज के माशरे के अंदर जरा देखें, सबसे पहले मैं बात करूंगा ऐसे लोगों की जो अपने आप को इस्लाह करने वाले बुलाते हैं या अपने आप को इस्लाह करने वाले जाहिर करते हैं। खास कर हमारे मौलवी तबका जो है, जो ये गलत, वो गलत, वो गलत, ये भी गलत, मैं ठीक, मैं ठीक, मेरा बड़ा ठीक, मेरा फलां ठीक, इसका गलत मामला, उसका गलत मामला। शख्सियत परस्तियों में मुब्तला ये लोग हैं। इस कदर फितना बर्पा कर दिया इन्होंने, उम्मत को खराफात के अंदर मुब्तला कर, यानी कि हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमईन की जातों तक पहुंच जाएंगे। अहले बैत, कोई अहले बैत अतहार की तरफ जुबान दराजी करता नजर आएगा। भाई ये क्या लोग हैं, कौन हो आप? इन्हें जब कहा जाता है ना कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये फसाद बर्पा कर रहे, उम्मत को किस सिमत लगा दिया, किस बत्ती के पीछे लगा के चले हो तुम, तो ये कहते हैं हम तो लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। ओ, तुम इस्लाह नहीं कर रहे, तुम जानबूझ कर लोगों के अंदर एक नेगेटिविटी भर रहे हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपलाइज बात अर्ज करता हूँ, कभी भी ऐसे फजूल लोगों के करीब भी न बैठे जी, आपके दिल का मर्ज बढ़ाएंगे। एक बात याद रखिए, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात अर्ज करता चलूं यहाँ पर, और आपको एक चीज समझ आ जाए कि क्या मामला होता है और हमने अपना अकीदा कैसा रखना है और हमने अपने मामलात कैसे रखने हैं, किस मामले के अंदर हमारी कामयाबी है। कुरान करीम ऐसे लोगों से ही मुखातिब है जो कि उम्मत में इंतशार पैदा करती हैं, लोगों को धड़ों में तकसीम करती हैं, लोगों को फिरकों में तकसीम करते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ पैरवी जिसकी करनी है वो है हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका और कुरान करीम। ये दो चीजें हैं जो हमारे पास हैं, जिनका हजूर पाक ने खुद हमें कहा कि इनको मजबूती के साथ थाम लो। हजूर ने फरमाया सबसे बेहतरीन दौर मेरा दौर है, यानी कि जिस दौर के अंदर आप तशरीफ फरमा थे, आपके असाब थे, आपके यार थे, अहले बैत थे, सबसे बेहतरीन ये दौर है, ये बेहतरीन लोग। फिर मेरे बाद का दौर, फिर उसके बाद का दौर। आपने ताबाइन और तबा ताबाइन के दौर तक ये फरमा दिया कि ये लोग हदायत याफ्ता लोग हैं, इनकी पैरवी करना, ये जो मामलात कर रहे हैं, ये इन तक हमारा नूर और बरकत जाएगा। अपने असहाब के मुतालिक हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबी सितारों की मिसल है, जिसकी भी पैरवी करोगे मंजिल को पहुंचोगे। अहले बैत अतहार के मुतालिक फरमाया कि अहले बैत अतहार कश्ती नूह की मिसल है, जो इसमें सवार हो गया कामयाब हो गया। अब देखिए, इतनी ये ना हजूर के फरमानों को आपस में अगर आप मैच करें ना, किस कदर आपने वो खूबसूरत सा एक कम्बिनेशन बना दिया। देखिए, आप सिंपल एक सितारे को देख के चलते जाएंगे। आप खड़े हैं समुंदर के अंदर, किसी समुंदर के अंदर आप आ गए। ये दुनिया एक समुंदर ही है ना, ये दुनिया का जो मामला है ये एक समुंदर है, समझ लें आग का समुंदर है ये। अब आप आग के समुंदर में किसी चोटी पे बच के खड़े हैं, अब आपको सितारा नजर आ गया, वो सितारा सामने आपने देख लिया। अब भी आप जो है ना, वो सितारे के लिए उस आग के समुंदर में से पैदल चल के नहीं जा सकते। अब आपको उसमें, या वो पानी का समुंदर है तो उसमें से आपको कश्ती चाहिए, उसको पार करने के लिए कोई चीज चाहिए। हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा हैं वो सितारों की मिसाल हैं, वो सिमत का तआयुन देते हैं आपको। और जो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती है वो नूह की कश्ती की मिसाल है। आप जब हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल की मोहब्बत रखेंगे और हजूर के असहाब के जरिए से सिमत देखेंगे, तो ही आप मंजिल पर पहुंचेंगे। दोनों के साथ ताल्लुक वाबस्ता करना जरूरी है। अहले बैत अतहार की मोहब्बत भी जरूरी है, उनकी कश्ती में सवार होना भी जरूरी है, और हजूर के असहाब के मामलात, उनकी जात को देखकर उनकी कोई बात ना करें, कोई मुकाबला। कुछ लोग हैं वो ना मुकाबले करना, ये सहाबी बड़े तो वो ऐसे, तो ये ऐसा, तो फलां ऐसा। कोई जरूरत नहीं किसी तरह की।
حضور کا ہر صحابی ہمارے سروں کا تاج ہے. ہم حضور کے جو حضور کے پاس ایک لمحے کے لیے بھی بیٹھا وہ ہمارے سروں کا تاج، وہ بہت بڑا. ہم اس کے متعلق کوئی بھی ایسی بات، ایسا معاملہ، دیکھیں میں آپ کو ایک چیز عرض کر دوں، آج کل نا لوگ نا ایسے ایسے فضول سے معاملات پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے جو ہے نا امت بڑی ہی کنفیوز ہو جاتی ہے. اور ایسے معاملات جیسا کہ فار ایگزامپل جیسے اب محرم کا ایک جو ہے وہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں نا بعض اوقات چیزیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے متعلق ایسی ایسی چیزیں بیان کر دی جاتی ہیں جو کہ نا مناسب نہیں ہے، بالکل بھی فضول بات ہے. میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات عرض کرتا ہوں. حضرت مولانا ہاشمی کشمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جوان طالب علم تھا جو کہ سادات میں سے تھا، اہل بیت اطہار میں سے تھا. تو وہ ان کا دوست تھا حضرت مولانا ہاشم کشمی رحمت اللہ علیہ کا. تو وہ اہل بیت ان کا دوست تھا، کٹھے آپ کہیں پہ آپ کا پڑھنے کا سلسلہ تھا، جو بھی معاملہ تھا. تو اب وہ بیان کرتے ہیں، وہ جو اہل بیت اطہار جو ان کے دوست تھے حضرت مولانا ہاشمی کشمی کے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شب نا میں حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ جو کہ ہمارے بزرگ ہیں، ماشاءاللہ آپ کی تعلیمات صوفیاء کے لیے بہت خوبصورت پیرامیٹر رکھتی ہیں. آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مبارکہ کو بہت خوبصورت انداز میں پیش فرمایا ہے. آپ کے حضور کے کرم سے ہی بہت ہی خوبصورت آپ نے معاملات فرمائے ہیں. تو وہ اہل بیت فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے مکتوب شریف کا میں مطالعہ کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے جو مکتوب بھیجے ہیں اس کے ذریعے سے بہت سارے رہنمائی کے معاملات ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت کہتے ہیں کہ میری ایک جملے کے اوپر نظر پڑی. ایک جملہ میں نے دیکھا جس میں حضرت امام مالک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہے گا تو جو حد حضرت شیخین یعنی کہ حضرت صدیق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے کے اوپر لگائی جاتی ہے، وہی حد اس شخص پر لگائی جائے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہتا ہے. یہ بھی حضور کے صحابی ہیں نا، تو ان کے متعلق بھی اگر کوئی ایسی زبان درازی کرے یا کوئی ایسی بات تو اس پر بھی وہی حد لگائے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے اس بات کو پڑھا، میں نے جب اس بات کو پڑھا کہ حضرت مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام مالک کا یہ قول کوٹ کیا، تو فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا. ان کا کیونکہ تعلق اہل بیت سے تھا، اور جس طرح سے پریٹینٹیشن کی جاتی ہے اور لوگ پریٹینڈ کرتے ہیں اور اس طرح کی خرافات لوگوں کے ذہنوں میں بھری جاتی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا. اور مجھے اس قدر اس جملے کے اوپر غصہ آیا کہ حضرت مجدد پاک نے یہ جملہ کیوں اپنی مکتوبات کے اندر لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کے مکتوب شریف کو پھینک دیا، زمین پہ پھینک دیا میں نے نفرت کے ساتھ کہ انہوں نے یہ جملہ کیوں لکھا ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے ہیں، جو اہل بیت تھے وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ پھینک کے سو گیا. جیسے ہی سویا تو ظاہراً تو سو گیا، لیکن اللہ کی کرم سے وہ باطنی معاملہ کھل گیا، اللہ نے آنکھ کھول دی. تو عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھے، عالم رویا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہیں سیدنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ کو انہوں نے دیکھا، اور وہ سیدنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ ان کے پاس آئے اور آ کے ان کے جیسے بچوں کو انسان وہ ٹیچر جو ہوتے ہیں نا کانوں سے پکڑ لیتے ہیں، تو سیدنا مجدد پاک رحمت اللہ علیہ نے ان اہل بیت اطہار کو کانوں سے پکڑ لیا، ان کے کان مروڑے اور انہوں نے کہا کہ اے فلاں، کیا تجھے ہماری بات پر یقین نہیں؟ کیا تو ہماری بات کو رد کرتا ہے، ہماری بات کو زمین پہ پھینکتا ہے؟ تیری اس قدر جرأت ہے، تجھے تمہاری بات پہ اگر اعتبار نہیں ہے تو آ میں تجھے تیرے دادا کے پاس لیے چلتا ہوں، آ میں تجھے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے اسی بات کی تصدیق کرا دیتے ہیں. تو اہل بیت فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے ہی کان سے پکڑ کر لے چل پڑے اور چلتے چلتے ایک باغ میں لے گئے. ایک بہت خوبصورت باغ تھا، اور اس باغ کے اندر ایک بہت خوبصورت محل تھا. اس محل کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت وجاہت کے کہہ کر بہت پیاری ہستی کو تشریف فرما تھے.
آپ کے چہرے کے نور سے وہ ہر معاملہ سارا پر نور تھا. میں دور سے ان کو دیکھا, ان کی زیارت ہوئی. تو سیدنا مجدد پاک نے مجھے باغ کے اندر ہی بٹھا دیا اور خود اس محل کے اندر تشریف لے گئے. تو اس کی کھڑکی سے میں نے یہ دیکھا کہ سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ اور وہ بزرگ آپس میں محو گفتگو ہوئے, اور باتوں باتوں میں سیدنا مجدد پاک نے میری طرف اشارہ بھی فرمایا, اس طرح سے کوئی باتیں کچھ ہوئی. تو کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ واپس تشریف لائے, اور انہوں نے مجھے پکڑ کے وہاں پہ لے گئے اندر محل کے اندر, اور جا ان بزرگوں کے سامنے بٹھایا اور فرمایا کہ یہ ہے سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تصرف چیک کیجئے, تصرف ذات چیک کیجئے. تو فرماتے ہیں کہ ہاں اب یہ خود پوچھ لو نا اپنے دادا سے کہ ہماری بات تو تمہیں یقین نہیں ہے, خود پوچھو ان سے. تو اتنے تک ابھی وہ کہہ رہے ہیں, وہ اہل بیت کہتے ہیں کہ میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ خود مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ بیٹا یہ جو ہمارے اپنے بھائیوں کے درمیان جو معاملات ہیں وہ بھائیوں جیسے تھے, اور اگر کہیں کوئی اختلاف بھی, کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے تو وہ بھائیوں جیسے ہیں. تمہیں تو ان چیزوں کا اندازہ ہی نہیں, ہماری تربیت جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے, تو یہ ہمارے آپس میں بھائیوں جیسے معاملات تھے, تو ان پر اعتراض نہ کرو, ان چیزوں کو اس طریقے سے نہ لو. اور پھر فرمایا کہ یہ جو شخص ہیں یعنی کہ سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ, ان کی جو تعلیمات ہے اس پر بھی شک نہ کرنا, انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے یہ اللہ کے فضل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہات سے یہ معاملہ لکھا گیا ہے. اچھا, اب وہ اہل بیت جو ہے وہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اب یہ جب سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات مجھ سے فرمائی, تو ابھی بھی نا میرے دل میں جو کھٹکا نہیں گیا, جو میں وہ جو معاملات لکھے تھے ابھی بھی میرے دل میں نا وہ معاملہ گنجل موجود تھا. میں نے ظاہراً جیسے منہ ہلا دیا, جیسے بھی عرض کیا گیا پیچھے کہ وہ ظاہر کچھ اور کرتے ہیں اور اندر کچھ اور ہوتا ہے, ظاہر منہ ہلا دیا لیکن اندر سے وہ گنجل نہیں گیا. تو حضور سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست پہ قربان جاؤں, آپ نے سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اشارہ فرمایا کہ ابھی بھی نا اس کے دل سے وہ نفاق نہیں گیا, اور اشارہ فرمایا کہ اس کو تھپڑ ایک لگاؤ. سیدنا مجدد پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کس کے تھپڑ لگایا. ان کے جب ان کو تھپڑ لگا نا, وہ کہتے ہیں جیسے مجھے تھپڑ لگا مجھے ایسا لگا کہ میرے قلب کے اندر سے کوئی چیز باہر نکل گئی ہے, اور مجھے وہ پھر اس محفل کی لذت اس قدر زیادہ آئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا. پیارے دوستو, پیارے بھائیوں, میرے پیاری بہنوں, ایک بات یاد رکھیے, حضور کے تمام صحابہ ہمارے سروں کے تاج, کبھی بھی ان چیزوں میں مت جائیے. او بھائی, ہم جیسے گندے مندے خطا کار گناہگار فضول لوگ, پتہ نہیں ہمارا کیا معاملہ ہے, کب مسلمان ہوئے, کب کیا ہوا, کیسا معاملہ ہے, کیا ظاہر کیا باطن, اللہ ہماری وہ دن بھی نہ لائے, ہماری سوچوں میں بھی یہ بات نہ لائے کہ ہم ایسی ہستیوں کے متعلق گفتگو کریں اور ان کے متعلق کوئی ایسی بات سوچیں, کوئی ایسی بات کریں. تو یہ چیز آپ لوگوں نے سمجھنی ہے, یہ چیز, یہ بہت ہی اہم بات, بہت اہم معاملہ. ان معاملوں میں آپ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دیں. اپنی ذات کی طرف میں دیکھوں تو مجھے تو یقین جانے, انسان آپ جب اپنی ذات کی طرف دیکھنا شروع کریں گے تو آپ ایک بیماری کی طرف دیکھیں گے تو اس کو ٹھیک کرنے کے در پہ ہوں گے تو ابھی 6 اور نکلی کھڑی ہوں گی. لطیفہ قلب کی طرف توجہ دیں گے, لطیفہ روح میں سے بیماری نکل, سر میں دیکھیں گے تو خفی اخفا میں معاملات خراب ہو جائیں گے. او بھائی, ہمیں تو اپنی ذات کے اندر کتنا کچھ ہمارے اندر موجود ہے, ہم تو اپنی اصلاح کر لیں, اپنی ذات کی کچھ تھوڑی بہت ٹرمنگ شرمنگ کر لیں, یہی بہت بڑی معاملات ہے. کیوں ایسے معاملات؟ میں ان لوگوں سے حیران ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگوں کو ہدایت دے. امت کو اتحاد کی ضرورت ہے, امت کو اصلاح کی ضرورت ہے. ہماری ینگ جنریشن کس قدر, آپ مجھے بتائیں آج کے دور کے اندر جس طرح ہماری ینگ جنریشن پروان چڑھ رہی ہے, کیا اس میں مفکر اور سوچنے والے تدبر والے لوگ پیدا ہوں گے جو ہر لمحے جن کی سوچ ہی وہ بس جو ہے ٹک ٹاک, یوٹیوب, فیس بک, انہی چیزوں سے شروع ہوتی ہے. ہم خود بھی انہی چیزوں ان میں ملوث ہیں, ان لوگوں میں, تو وہ وہیں پر ہی گھوم رہی ہے. تو کیا تدبر ہوگا, کیا کون قرآن پڑھے گا, کون بزرگوں کی وہ خوبصورت اصلاحی معاملات کو پڑھے گا,
कौन उन चीजों की तरफ जाएगा भाई, किसने जाना है। तो ये बहुत ही जो है ना वो एक ऐसा अलार्मिंग मामला है। अपनी औलादों को कोशिश करें ऐसे खराफात से बचाएं। यानी ये भी एक तरह की, बेचारे ना लोग आजकल के ये जो प्लेटफॉर्म्स आ गए ना हमारे पास, ये यूट्यूब, ये सब, हर एक ही जो है ना इस तरह का मामला, फिर वो बच्चे हैं, कच्चे जहन होते हैं, तो वो लिबादा कुछ और है और अंदर कुछ और होता है, जाहिर कुछ और है, बातिन में कुछ और चल रहा होता है। तो आपने अपनी औलादों को ऐसी जगह पे कोशिश करें, खुद औलादों के सामने साहिब किरदार बने, आपकी जात ही उनके लिए मोटिवेशन हो, आप ही खुद उनको कुरान और हदीस और इन चीजों का आपको खुद पता होगा, तो आप अपनी औलादों को सिखा पाएंगे, आप अपना किरदार पेश कर पाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला हमें, आज हमने जो ये नसीहती नशिस्त हमारी हुई, और ये देखें नेकों के तसरुफात देखिएगा, अल्लाह सुब्हाना ताला नेकों के तसरुफात बहुत ज्यादा होते हैं। आप ये जो जिंदगी गुजारते हैं ना, जिंदगी के अंदर आप मेहनत करते हैं और आप अल्लाह से मोहब्बत करने के मामला, जब आप इस दुनिया से पे जाते हैं तो अल्लाह कहता है अब हमारी बारी है, तूने ईमान बिल गैब रखा, हमसे गैब में मोहब्बत की रखी, हमारी तरफ रिजू किए रखा, आज अब बारी हमारी है, अब हम तुमसे मोहब्बत करेंगे, हम तेरे तुर्रे बुलंद करेंगे, हम तेरे चर्चे कराएंगे,